امام شافعی نے اس کی اہمیت پر زور دے کر کہا ہے اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہے۔ The solution for humanity. Allahu ya Rabbi ya Allah, Allahu ya Rabbi ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. محمد رسول الله، محمد رسول الله. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء يا الله، أنت الحليم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد. ناظرین کرام، حدیث جبریل کے ذیل میں مختلف پروگرامات کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان کہ تقیم الصلاۃ یعنی نماز کی جو اہمیت ہے اسلام کے بنیادی رکن کی حیثیت سے، اس کی روشنی میں گفتگو ہو رہی تھی اور ہمارے پروگرام کا موضوع تھا خشوع و خضوع اقامت صلاۃ کا لازمی تقاضا. لیکن چونکہ گزشتہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور ہماری گفتگو ابھی نامکمل تھی، آج کے پروگرام میں بھی ناظرین کرام ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، خشوع و خضوع اقامت صلاۃ کا لازمی تقاضا. ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام کے آخر پہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنے والا تھا. ہم نے جب جان لیا کہ خشوع و خضوع سے کیا مراد ہے، اس کا نماز کے ساتھ اہتمام کرنے کا کس قدر لازمی طور پر اسلام نے تقاضا ہم سے کیا ہے، تو ایک حدیث جس کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازیں 5 ہیں. یعنی اس کے پس منظر میں، اس روایت کے پس منظر میں کوئی وطر کے بارے میں یعنی نماز وطر کے بارے میں سوال تھا اور اس سوال کے جواب میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازیں 5 ہیں، افترضہن اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ان 5 نمازوں کو تمہارے اوپر فرض کیا. پھر فرمایا من احسن وضوءہن، جو شخص ان 5 نمازوں کے لیے بہترین، خوبصورت اور اہتمام کے ساتھ وضو کرے اور پھر ان کو ادا کرے وقت پر، وصلاہن لوقتہن، 5 نمازیں وقت کے ساتھ، اس لیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے اس کا وقت کے ساتھ فرضیت کا تعلق ہے. نماز اپنی مرضی سے، اپنے مرضی کے وقت پر نہیں پڑھی جا سکتی، بلکہ اس کا ایک مخصوص وقت اللہ کریم نے مقرر کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور اس وقت کے ساتھ اس کی فرضیت مخصوص ہے. تو فرمایا وصلاہن، اچھا وضو کرے 5 نمازوں کا اور ان کے وقت پر ان کو پڑھے، وصلاہن لوقتہن، اور ساتھ یہ فرمایا کہ ان کے وقت پر پڑھ کے وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، یہی وہ خشوع جو ہمارے آج کا موضوع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رکوع بھی پورا ہو اور خشوع بھی پورا ہو. جب یہ پورا ہوگا تو اس پر پھر فرمایا کان لہ علی اللہ عہد، ایسا شخص جو 5 نمازیں خشوع و خضوع اور پورے رکوع و سجود کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ کے اوپر یہ گویا ایک عہد بن جاتا ہے اس آدمی کے لیے، اس نمازی کے لیے
کہ اللہ تعالیٰ اس کی لازماً بخشش فرما دے۔ گویا خشوع پورا کرنا بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ جو شخص خشوع پورا کر کے نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے تو قرآن نے بڑی وعید سنائی ہے کہ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے جہنم ہے، الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جن کا خشوع و خضوع پورا نہیں۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خشوع و خضوع پورا کرتا ہے اور رکوع و سجود اس کے پورے ہوتے ہیں، تو فرمایا اس کی تو ذمہ داری بن جاتی ہے اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ اس کی لازماً بخشش فرما دیں۔ لیکن جو شخص خشوع و خضوع پورا نہیں کرتا، فرمایا وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، جو شخص یہ نہیں کر پاتا، یعنی رکوع پورا نہیں، خشوع پورا نہیں، نماز اس نے بھی پڑھی ہے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب اس نے خشوع و خضوع کے بغیر نماز پڑھی ہے تو پھر اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ کے اوپر کوئی عہد نہیں ثابت ہوتا، کوئی ذمہ داری ثابت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً اس کو جو ہے بخشے۔ فرمایا ان شاء غفر لہ، اللہ چاہے تو اس کو بخش دے، اور ان شاء عذبہ، چاہے تو اس کو پھر بھی عذاب میں مبتلا کر دے، چاہے وہ نمازیں پڑھتا رہا ہو، جیسا کہ قرآن میں آیا فویل للمصلین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، ایسی نماز جو خشوع و خضوع کے بغیر ہو، اس نماز کو تو قرآن نے منافقین کی نماز قرار دیا۔ سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ یہ ایسا نمازی جس کا خشوع و خضوع پورا نہیں، نیت اور دیگر تمام شرائط اس کی پوری نہیں ہے، اور وہ نماز بالکل لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، اور اس کی باطنی کیفیت نماز کی ظاہری کیفیت کے ساتھ مطابقت ہی نہیں رکھتی، اور اللہ کریم کے ساتھ اس کا رابطہ ہی قائم نہیں ہوتا، تو اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا یخادعون اللہ وہو خادعہم، ایسے منافقین تو دھوکے باز ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، انتہائی کسل بندی کے ساتھ بادل نخواستہ یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نماز اللہ کو قطعاً پسند نہیں۔ جب یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کا ان کو جواب دے گا قیامت والے دن۔ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو یہ بادل نخواستہ کسل بندی کے ساتھ اور بوجھل جسموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا یراؤن الناس، ان کی نماز کی باطنی کیفیت موجود نہیں ہوتی، اللہ کے ساتھ رابطہ قائم نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اسوأ الناس، لوگوں میں جو سب سے برا ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مسند احمد کی یہ روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسوأ الناس سرقۃ، بدترین چور، لوگوں میں سے ایک شخص ہے جو بدترین چور ہے، اللہ اکبر، کہ لوگوں کو خبر دے رہے ہیں صادق المصدوق نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کہ اسوأ الناس سرقۃ، چوری کے اعتبار سے جو شخص لوگوں میں بدترین ہے، یعنی جو بدترین چور ہے، چور تو ہوتا ہی بدترین ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب چور چوری کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کوئی نہیں ہوتا، ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، یہ ہو نہیں سکتا کہ چور چوری کر رہا ہو اور اس کے دل میں ایمان بھی ہو، یعنی بالکل ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ چور تو ویسے ہی چور ہوتا ہے اور وہ بے ایمان ہوتا ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر چور بھی بدترین، فرمایا اسوأ الناس سرقۃ، چور ویسے ہی بے ایمانی کی نشانی ہے اور بے ایمانی کی علامت ہے، لیکن چور بھی ہو اور پھر چور بھی کوئی بدترین درجے کا چور، تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون ہے؟ تو لوگ حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدترین چور، اور فرمایا وہ ہے الذی یسرق صلاتہ، بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف یسرق صلاتہ، بھلا کوئی نماز کی بھی چوری کر سکتا ہے؟ نماز کی چوری کیا ہے؟ نماز کی چوری سے کیا مراد ہے کہ بدترین چور بن جاتا ہے وہ شخص جو نماز کی چوری کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، الذی لا یتم رکوعها ولا سجودها، جو اس کے رکوع و سجود پورے نہیں کرتا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نماز کا چور ہے، یعنی نمازیں پڑھ رہا ہے، نہ سجدہ پورا، نہ رکوع پورا، نہ خشوع پورا، اس کی کیفیات پوری نہیں ہے۔ اور رکوع و سجود کو پورا کرنا کیسے ہے؟ ناظرین کرام، میں نے گزشتہ پروگرام میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکوع کی کیفیت بیان کی تھی کہ ظاہری طور پر بھی کس قدر تنی ہوئی انتڑیوں کے ساتھ، پورے کھچے ہوئے جسم کے ساتھ 2 قدموں پہ کھڑا ہو کے جس طرح جسم پورا اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے، اور ایک ایک مسل، ایک ایک پٹھا اور ایک ایک ہڈی اور جسم کے تمام حصے جس طرح اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح باطنی کیفیات بھی ساری کی ساری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے محسوس ہوا کہ خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی، ساری چیزیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، ومستقل بہ قدمی، ایسی کیفیت ہونی چاہیے، وگرنہ اس کا اگر رکوع پورا نہیں، سجدہ پورا نہیں، اس کا مطلب ہے خشوع پورا نہیں، اور خشوع پورا نہیں تو اس کی نماز بھی پوری نہیں، بلکہ اس کو بدترین چور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا۔ تو نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ اگر خشوع و خضوع کے بغیر نماز پڑھی تو وہ تو نماز ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی نماز ادا کرنے کو تو نماز کہا ہی نہیں ہے۔ ایسا نمازی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا نمازی جو خشوع و خضوع کے بغیر نماز ادا کرتا ہے، اس کی نماز ایسے ہی ہے جیسے اس نے نماز ادا کی ہی نہیں۔ ناظرین کرام، متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص آیا مسجد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں، اس نے آ کے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ شخص جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام کر کے وہ جانے لگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فرد، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور ساتھ آپ نے یہ کہہ دیا ارجع فصلی، واپس مڑو اور نماز پڑھو، انک لم تصلی، آپ نے نماز ادا کی ہی نہیں۔ اندازہ فرمائیے وہ نماز پڑھ کے جا رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، تم واپس جاؤ اور جا کے نماز ادا کرو، تم نے ایسا ہی ہے جیسے تم نے نماز ادا کی ہی نہیں۔ ناظرین کرام، وہ شخص واپس مڑا، اس نے واپس آ کے پھر نماز ادا کی، فرجع یصلی، واپس آیا، اس نے آ کے پھر نماز ادا کی، نماز پڑھ کے پھر جانے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ اور جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ 3 دفعہ ہوا، اور جب 3 دفعہ یہ ہو گیا تو وہ شخص تیسری دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس کرنے پر جب وہ 3 دفعہ نماز پڑھ چکا تو وہ کہتا ہے کہ والذی بعثک بالحق، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، مجھے تو اس سے اچھی نماز پڑھنی نہیں آتی، مجھے جتنا طریقہ معلوم تھا میں نے ویسی اچھی نماز پڑھ لی، تو میں اس سے اچھی نہیں پڑھ سکتا، فعلمنی، اب اگر اس سے اچھی پڑھنی ہے اور صحیح طریقہ کوئی نماز کا ہے تو آپ مجھے سکھا دیجئے۔ پھر ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ یہاں پہ ہم نے پروگرام میں ایک وقفہ لینا ہے۔ ناظرین کرام، یہی حدیث انشاءاللہ وقفے کے بعد مکمل کریں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ امید ہے وقفے کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے پر جانے سے پہلے ایک حدیث کا جائزہ ہم لے رہے تھے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ہے، کہ ایک شخص نے نماز پڑھی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ تو واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ اور 3 دفعہ وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق واپس ہٹا، اور اس نے 3 دفعہ نماز دہرائی، اور تیسری دفعہ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، اس سے اچھی نماز مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، مجھے پڑھنا آتی نہیں، ما احسن غیرہ فعلمنی، اصلی طریقہ نماز کا کیا ہے، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ طریقہ سکھایا۔ آپ نے فرمایا فَإِذَا قُمْتَ لِلصَّلَاةِ، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو، فَكَبِّرْ، تو پھر تکبیر کہو، اور تکبیر کہنے کے بعد وَقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، پھر جو قرآن پاک میں سے میسر آئے، یعنی جو کچھ پڑھنا ہے وہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اور قرآن کا جو حصہ پڑھنا ہے وہ پڑھنے کے بعد فرمایا ثم ارکع، پھر رکوع کرو، اور اس طرح رکوع کرو حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تمہیں اطمینان ہو جائے۔ اس قدر رکوع توجہ سے کرنا ہے کہ تمہیں پوری طرح اطمینان ہو جائے کہ رکوع پورا ہو گیا ہے، اس کے سارے تقاضے پورے ہو گئے ہیں، باطنی کیفیت بھی پوری ہو گئی ہے، ظاہری کیفیت بھی پوری ہو گئی ہے۔ حتی تطمئن راکعا، جب تک اطمینان نہ ہو رکوع سے سر نہیں اٹھانا۔
اور سر اس وقت اٹھانا ہے جب اطمینان ہو جائے، اور اطمینان ہو گیا ثم ارفع، تو پھر رکوع سے سر اٹھا لو۔ پھر فرمایا حتی تعدل قائما، اس وقت پھر بالکل سیدھے کھڑے ہو جانا ہے اور قیام کرنا ہے پھر سے، یعنی رکوع کے بعد والا، اور وہ قوما کرنے کے بعد پھر فرمایا ثم اسجد، پھر سجدے میں چلے جا، اور سجدے میں جا کے فرمایا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ اس طرح سے کرو کہ سجدے کی ظاہری اور باطنی ساری کیفیات پوری ہو جائیں اور تمہیں اطمینان ہو جائے کہ سجدے کی ساری کیفیات پوری ہو گئیں۔ اور سجدے کی کیفیت ظاہری تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم نے کس طرح پیشانی رکھنی ہے، اور دونوں بازو اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگلیاں یہ بس نیچے لگی ہوں گی، 6 یہ اعضاء، ہاتھ، گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں، اور 7واں جو ہے پیشانی ناک سمیت نیچے لگی ہوئی ہو۔ 7 اعضاء پر سجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور یہی مسنون ہے۔ ظاہری کیفیت تو ہمیں معلوم ہے، باطنی کیفیت کیا ہے؟ میں نے گزشتہ پروگراموں میں سے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ باطنی کیفیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، کوئی شخص جو ہے اللہ کے قریب سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ گویا باطنی کیفیت کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ قریب ترین حالت میں سمجھے، اور جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ان المصلی یناجی ربہ، کہ نمازی جو ہے وہ تو اپنے اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہے، تو گویا سرگوشی کی جو قریب ترین اور اقرب ترین کیفیت ہے وہ سجدے میں ہے۔ یہ کیفیت پیدا کرے، اور جب پتہ چل جائے کہ میں کائنات کے مالک الملک کے سامنے نہ صرف کھڑا ہوں بلکہ قریب ترین حالت میں نے پیشانی ٹکائی ہوئی ہے، تو جب اتنی قربت میسر ہو تو کیا کیا جاتا ہے ناظرین کرام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، جب سجدے میں یہ کیفیت قائم ہو جائے اور یہ اطمینان ہو جائے حتی تطمئن ساجدا، یہ کیفیت پوری ہونے کا اطمینان ہو جائے کہ تم نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہے، اور قرب کی قریب ترین یعنی اقرب ترین جو کیفیت ہو سکتی تھی وہ حاصل کر لی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ جب کسی بادشاہ کا دنیا میں کسی چھوٹے موٹے صاحب اختیار کا قرب میسر آ جائے تو انسان اپنی عرض داشتیں پیش کرنے شروع کر دیتا ہے، اپنی عرضیاں اس کے سامنے رکھنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے۔ تو ناظرین کرام، کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ساتھ قرب میسر آیا ہو تو پھر آدمی اس سے کچھ نہ مانگے اور جلدی سے سر اٹھا لے، تو اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تطمئن ساجدا، سجدے میں اس کیفیت کا پورا اطمینان ہو جائے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوا، اور پھر جو تقاضا تھا اس قرب کا وہ کیا؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، مانگ لو اللہ سے جو مانگنا ہے، قرب ملا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشیاں ہو رہی ہیں، مناجات ہو رہی ہیں، اس قرب کی کیفیت میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، بلکہ فرمایا مانگنے میں کثرت کیا کرو، زیادہ زیادہ مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قرب کی کیفیت ہے، اس کا اطمینان کرنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا حتی تطمئن ساجدا، سجدے کی کیفیت کے بارے میں پوری طرح اطمینان ہو جائے تو پھر سر اٹھانا ہے، اس وقت تک سر نہیں اٹھانا۔ فرمایا ثم ارفع، پھر سر اٹھاؤ اور پھر بیٹھ جاؤ، حتی تطمئن جالسا، اور یوں بیٹھو کہ بیٹھنے کا بھی اطمینان ہو جائے، اور اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات سکھائے ہیں کہ وہ بیٹھ کر پڑھنے، یعنی یہ آپ نے بطور مثال چند ارکان نماز کی تفصیل بتائی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، کہ اب تم نے ساری نماز میں یہی کرنا ہے، ہر رکن اسی طرح ادا کرنا ہے نماز کا کہ تمہیں وہ کیفیت حاصل ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، کہ انسان باطنی طور پر بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظاہری طور پر تو کھڑا ہے، باطنی طور پر بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محسوس کرے۔ جب تک یوں محسوس نہیں کرتا ناظرین کرام خشوع و خضوع پورا نہیں ہے، اور خشوع و خضوع کے بغیر گویا نماز مکمل نہیں۔ لہٰذا فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمْ، لہٰذا جب تم نماز پڑھو نا تو یہ خیال محو نہیں ہونا چاہیے ذہن سے، فَلَا تَلْتَفِتُوا، توجہ کم نہیں ہونی چاہیے، توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، خیالات بھٹکنے نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ ان اللہ تعالی
کہ جو اللہ تعالیٰ ہے ینصب وجہہ، اللہ تعالیٰ اپنا جو چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی جو توجہ فرماتا ہے پوری طرح الی وجہ عبدہ فی صلاۃ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے چہرے کی طرف توجہ فرماتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اس شخص پر ہوتی ہے ما لم یلتفت، جب تک وہ اپنی توجہ انسان خود ادھر ادھر ڈسٹرب نہیں کر لیتا، اپنی توجہ ادھر ادھر نہیں کر لیتا، اپنی توجہ خود خراب نہیں کرتا، جب تک انسان اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اس شخص پر رہتی ہے۔ تو گویا جس وقت انسان اپنی توجہ بھڑکا لیتا ہے، اپنے خیالات خراب کر لیتا ہے، نماز کی کنسنٹریشن اور خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کریم کی نظر کرم سے یہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ربانی نگاہ اسی وقت تک حاصل رہتی ہے جب تک یہ اپنی توجہ میں پورا ہے۔ گویا نماز کا خشوع و خضوع پورا ہوگا تو یہ ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم میں لیے ہوئے ہیں، نظر رحمت میں لیے ہوئے ہیں، اور جب اس کی توجہ ادھر ادھر ہٹ گئی تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی نظر کرم بھی اس سے ہٹ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ نماز وہ آخری تقاضا ہے، یعنی ادنا ترین تقاضا بھی ہے، میں نے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا، اور اعلیٰ ترین تقاضا بھی ہے، اور یہ نماز کچھ اور ہے ہی نہیں سوائے خشوع و خضوع کے۔ اور خشوع و خضوع کے بارے میں ایک آخری حدیث مجھے عرض کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں گے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل میں یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے، یہ حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ایک صحابی رسول حضرت لبید بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے علم کے اٹھ جانے کے بارے میں سوال کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی واقعہ بیان فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو صحابی کو یہ خیال آیا کہ علم کیسے اٹھ جائے گا، قرآن کیسے اٹھ جائے گا قرب قیامت؟ اس لیے کہ قرآن کو تو ہم پڑھتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو پڑھاتے ہیں، ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو پڑھاتی ہیں، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری ہے، تو کیسے علم کیسے اٹھ جائے گا؟ اس نے یہ جب سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا جواب یہ ارشاد فرمایا زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو تجھے مدینے کا سب سے زیادہ سیانہ آدمی سمجھتا تھا، یہ تم نے کیا سوال کر دیا؟ لیکن اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اٹھ جانے کی وضاحت فرمائی کہ قرآن کے موجود ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کا علم نہیں اٹھا۔ یہ یہودی اور عیسائی نہیں تم دیکھتے کہ ان کے ہاں تورات اور انجیل موجود ہے، لیکن تورات اور انجیل موجود ہونے کے باوجود وہ پڑھتے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے علم اٹھ گیا۔ یہ حدیث بیان کی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترمذی شریف میں، تو جس تابعی کے پاس یہ بیان کی حضرت جبیر بن نفیر، وہ چلے گئے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہاں جا کے ان کو بتایا کہ ابو درداء نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سن کے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ صدق ابو درداء، ابو درداء نے صحیح کہا۔ اس کے بعد اس حدیث کی تکمیل کرتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمائی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ اگر تم چاہو ان شئت لأحدثنک، میں تجھے ایک بات وہ بتاؤں، بأول علم یرفع من الناس، علم کی وہ پہلی شک جو سب سے پہلے لوگوں سے اٹھا لی جائے گی، میں تمہیں وہ نہ بتا دوں؟ فرمایا بتائیں۔ وہ علم جو اٹھا لیا جائے گا، فرمایا وہ چیز جو سب سے پہلے لوگوں سے اٹھائی جائے گی قرب قیامت، وہ ہے الخشوع، جو ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع تھا ناظرین کرام۔ اور پھر فرمایا یوشک ان تدخل مسجد الجماعت، تو بھری ہوئی مسجد میں داخل ہو لیکن تجھے ایک بھی نمازی اس میں خشوع و خضوع رکھنے والا نہ ملے، فلا ترى فیہم رجلا خاشعا، ایک بھی شخص تجھے خشوع و خضوع کرنے والا ان میں نہ ملے۔ نمازی ہوں گے، نمازیوں سے بھری ہوئی مساجد ہوں گی، لیکن خشوع و خضوع ان میں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں خشوع و خضوع پورا کر کے اقامت صلاۃ کا تقاضا پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ،
وارجو رضا